المرسلين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون۔ اس دنیا میں انسان اپنی کوشش میں لگا رہتا ہے کہ میں کامیاب بن جاؤں، میں کامیاب ہو جاؤں۔ ایک تاجر جس کی ایک دکان ہے، وہ پوری کوشش کرتا ہے کہ میری 2 دکانیں ہو جائیں، میری 3 دکانیں ہو جائیں، میری بڑی سیٹ اپ بن جائے۔ اس کی یہ سوچ ہے، اسے یہ لگتا ہے کہ وہ کامیاب ہو جائے اس دنیا میں۔ ایک کرکٹر جو چھوٹے چھوٹے میچ کھیلتا ہے، اس کی یہ سوچ ہوتی ہے، اس کا یہ خواب ہوتا ہے کہ میں ایک دن بڑا ٹائٹل جیتوں۔ اس کی نظر میں یہ ہوتا ہے کہ میں کامیاب ہوں، لیکن دیکھنا یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کس کو کامیاب ٹھہرا رہا ہے۔ قد افلح المؤمنون، کامیاب ہو گئے کون؟ مومن۔ مومن کون ہے؟ مومن انسان کیسے بنتا ہے؟ فرمایا الایمان بضع و سبعون، الایمان بضع و ستون شعبہ، ایمان کی 60 یا 70 شاخیں۔ پہلی کہ کلمہ اور اللہ تعالیٰ کو ماننا، اس پر یقین رکھنا، اس پر ایمان رکھنا، یہ ایمان کا پہلا حصہ ہے۔ اور وَأَدْنَاهَا إِمَاطَةُ الْأَذَى عَنِ الطَّرِيقِ، اور ایمان کا سب سے کمتر حصہ جو ہے وہ یہ ہے کہ راستے میں آپ تکلیف دہ چیز کو ہٹا دیں۔ یہ ایمان کا سب سے ادنا چھوٹا سا حق ہے۔ وَالْحَيَاءُ شُعْبَةٌ مِنَ الْإِيمَانِ، اور حیا ایمان کا حصہ ہے۔ ایمان کی بہت ساری نشانیاں ہیں، بہت ساری شاخیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے 3 جگہ پر انسان کو کامیاب ٹھہرایا ہے۔ قد افلح المؤمنون، دوسری جگہ فرمایا فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز، جو بندہ جہنم کی آگ سے بچ گیا وہ کامیاب ہو۔ اور تیسری جگہ فرمایا من یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما، اللہ اور اس کی رسول کی پیروی کر لی، یہ در حقیقت کامیاب ہے۔ تو اس کی تو بہت ساری نشانیاں ہیں، میں بات مختصر کروں گا کہ ایمان کی 6 ارکان ہیں: اللہ پر، اس کے رسول پر، قیامت پر، فرشتوں پر، تقدیر پر ہی ایمان رکھنا۔ دوسری آیت الذین هم فی صلاتهم خاشعون، کہ وہ لوگ جن کی نمازوں میں خشوع و خضوع ہے، اخلاص، الہیت ہے، خشیت الہی ہے۔ آج ہم لوگ کیا کرتے ہیں؟ نماز داڑھی سیٹ کرتے ہیں، بالوں کو سنوار، کھجلی کرتے ہیں، یہ اخلاص نہیں ہے، جلد بازی کر رہے ہیں نماز۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک شخص آیا جلدی نماز پڑھنے لگا، آپ نے کہا ارجع فصلی فإنک لم تصلی، دوبارہ نماز پڑھو، تم نے نماز نہیں پڑھی۔ تو پتہ یہ چلا کہ جلدی نماز پڑھنا نماز قبول نہیں ہوتی۔ دوسری بات، بہت سے لوگ نمازوں میں اوپر دیکھ رہے ہوتے، ادھر ادھر دیکھ رہے ہوتے۔ فرمایا ان کو پتہ نہیں ہے کہ اگر یہ نماز میں اونچی نگاہ کر رہے ہیں، ایسا نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ جب یہ واپسی نظر نیچے رکھے تو اندھے بنے۔ اتنی تاکید کی گئی۔ پھر فرمایا کہ نماز میں خشوع و خضوع کیسے ہو۔ آج ہم میں، ہمارے معاشرے میں کتنے لوگ ایسے 30 سال عمر ہے، 40 سال عمر ہے، لیکن آج تک یہ نہیں معلوم ہوا کہ نماز کا مطلب کیا ہے، ترجمہ کیا ہے۔ ہم اللہ سے مانگ رہے ہیں، کیا مانگ رہے ہیں یہ نہیں پتہ۔
آپ یہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کو اخلاص بہت پسند ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جو شخص، میں کوئی بڑی عبادت کی بات نہیں کر رہا، اخلاص کے ساتھ اطمینان کے ساتھ وضو کرے، وضو میں جلد بازی نہ ہو، تیزی نہ ہو، آرام سے اطمینان کے ساتھ وضو کرے، اور پھر صرف 2 رکعت نفل ادا کرے، اور اس 2 رکعتوں میں اس کی دنیاوی بات، کاروباری معاملات، کوئی ذہن میں کوئی چیز نہ آئے، صرف وہ اور اللہ ہو، فرمایا اس کے پچھلے تمام گناہ معاف ہو جائیں۔ اللہ اکبر۔ صرف 2 رکعت۔ آپ لوگ رمضان میں حدیثیں سنتے ہوں گے، من صام رمضان ایمانا و احتساب۔ یہ احتساب کیا ہے؟ یہی ہے خشوع کہ اس کے پچھلے تمام گناہ معاف ہو جائیں۔ من قام رمضان ایمانا و احتساب، من قام لیلۃ القدر، یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ اللہ تعالیٰ کم وقت میں اخلاص بس دیکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو انسان کی کوئی چیز کی ضرورت نہیں، صرف اخلاص اور احساس۔ تو نماز میں اور اپنی عبادت میں خشوع خضوع کا بڑا ایک حصہ ہے۔ نماز آپ پڑھ رہے ہیں لیکن اس میں خشوع خضوع نہیں تو وہ نماز قبول نہیں۔ والذین هم عن اللغو معرضون، بات اپنی مختصر کرتا جا رہا کہ وہ لوگ جو برے کاموں سے دور رہتے ہیں، بچتے ہیں۔ آج ہمارے معاشرے میں ہماری نظر میں سب سے چھوٹی یہ غلطی ہوگی، یہ گناہ ہوگا، لیکن اللہ کے ہاں بہت بڑا ہے۔ وہ کیا ہے؟ زبان کا غلط استعمال کرنا۔ آج کے معاشرے میں ہوٹلوں پر یا کوئی مجلس لگتی ہے تو کوئی اہم ٹاپک پتہ کیا ہوتا ہے کہ آج ایک بندے کو ٹارگٹ بنانا ہے، اس کی برائیاں کرنی ہے، اس کے خلاف باتیں کرنی ہے، یہی موضوع ہے۔ بڑے مزے مزے سے باتیں کر رہا ہوں، لیکن آپ نے فرمایا کہ تم یہ پسند کرتے ہو کہ اپنے بھائی کا گوشت کھاؤ اور دو۔ ابھی پچھلے دنوں میں ایک بڑے اچھا کلپ سن رہا تھا، تو ایک بندہ آیا کہنے لگا ڈاکٹر صاحب میرے منہ سے اسمیل آتی ہے، تو اس کا کوئی علاج بتائیں۔ تو انہوں نے بڑا پیارا اس کا استدلال کیا، حدیث سے بتایا کہ چغلی نہیں کیا کرو، غیبت نہیں کیا کرو، کسی کی برائی نہیں کیا کرو، جھوٹ نہیں بولا کرو، کیونکہ حدیث میں آ گیا کہ تم چاہتے ہو کہ اپنے مردہ گوشت کھاؤ اپنے بھائی کا، تو کیا ہے یہ؟ حضرت عائشہ نے ازواج مطہرات میں سے حضرت صفیہ کو یہ کہہ دیا کہ بونی ہے، تو آپ نے کیا فرمایا کہ عائشہ سمندر کا پانی تو ویسے ہی کھا رہے ہیں، اگر یہ الفاظ، یہ لفظ اس میں ڈال دی جائے تو اور بڑا ہو۔ اور ہمارے مذاق ولا تنابذوا بالالقاب، کسی کو برے نام سے، تو زبان کا بڑا کردار ہے۔ اسی سے انسان اسلام میں داخل ہوئے تھے، اشہد ان لا الہ الا اللہ، یہ اس نے کلمہ پڑھا اور زمانہ جاہلیت کے جتنے بھی گناہ معاف ہو گئے وہ اسلام میں داخل ہوئے۔ اور یہی زبان سے ارشاد غیر اللہ کو پکارتا ہے، شرک کے الفاظ کہتا ہے، سارے اعمال برباد ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ آسمان اس کے درمیان جتنا بھی جو کچھ ہے خلا، اگر نیکیاں ہوں لیکن اس میں شرک ہو تو میں وہ معاف نہیں کروں۔ تو زبان کا بڑا استعمال ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ذکر ہوا ایک عورت کا کہ وہ نمازی پڑھتی ہے، صدقہ خیرات بھی کرتی ہے، روزے بھی رکھتی ہے، سب چیزیں کرتی ہے، لیکن اس کا پڑوسی اس سے ناخوش ہے، اس کا پڑوسی اس سے ناخوش ہے۔ آپ نے فرمایا یہ فی النار، یہ جہنمی عورت ہے۔ دوسری عورت کا ذکر ہوا کہ وہ نماز پڑھتی ہے، صرف جو فرض چیزیں بس وہ کرتی ہے، زیادہ نہیں کرتی، آپ نے فرمایا یہ جنت ہے۔ زبان کا بڑا معاملہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے قرآن میں اتق اللہ وقولوا قولا سدیدا، سیدھی سچی بات ہے۔ ہمارے معاشرے میں جب تک ہم جھوٹ نہ بولیں ہمارا کاروبار نہیں ہوتا۔ آپ دیکھ لیں بازار میں چل جائیں، مارکیٹ میں چل جائیں، ایسی گفتگو کریں گے کہ آپ کا دل پگھل جائے گا، نہیں نہیں بالکل صحیح۔ جھوٹ بول کے کاروبار کرتے ہیں، جھوٹ بول کے لوگوں کو اپنی طرف مائل کرتے ہیں۔ ایک اور حدیث میں اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا او لیصمت، جو اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ سیدھی بات کرے، سچی بات کرے، ورنہ خاموش رہے۔
گپے نہ مارے، فضول باتیں نہ کریں، بہت ساری. اور یہی میں آپ کو بتاؤں کہ زبان کا کیا ہے، غلط کام کرے گا تو وہ اسلام سے داخل ہو جائے گا. اور یہی زبان سے انسان اللہ کا ذکر کرے. اللہ اکبر، یہ ذکر کا ایک الگ موضوع ہے، تھوڑی سی وضاحت کرتا ہوں. یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، ایمان والے کیا کرتے ہیں؟ اللہ کا ذکر کرتے ہیں کثرت سے. وسبحوہ بکرۃ واصیلا، صبح شام. اب آپ یہ دیکھیں، یہ صحیح بخاری شریف کی سب سے آخری حدیث ہے کہ انسان صرف اتنا کہہ دے سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ، 1 سیکنڈ نہیں لگا. فرمایا کہ میزان پوری دنیا ایک طرف رکھ دی جائے اور ایک طرف سبحان اللہ و بحمدہ یہ رکھ دیا جائے تو یہ بھاری ہو جائے گا، وہ ہلکا ہو جائے گا. پوری دنیا سے بہتر یہ ہے ایک کلمہ. موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا یا اللہ کوئی ایسا وظیفہ، کوئی ایسا کلمہ بتا جس سے میں تم کو یاد کروں، تیری تعریف بیان کروں. آپ نے فرمایا موسیٰ بس اتنا کہہ دے کہ لا الہ الا اللہ. موسیٰ علیہ السلام نے یہ تو بڑا ادنا سا چھوٹا سا کلمہ. فرمایا کہ زمین آسمان اور جو کچھ ہے اس میں سب اللہ تعالیٰ نیکیوں سے بھر دیں گے. کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ. اور حدیث میں افضل ذکر لا الہ الا اللہ. اور یہی کلمہ انسان کے مرنے وقت اس کے منہ پہ آ گیا وہ بھی جنت میں جائے. اور یہ جو آپ لوگ پڑھتے ہیں سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر، اس کی فضیلت میں آپ کو بتا دوں. نبی علیہ السلام معراج کی رات میں گئے، حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی. آپ نے فرمایا یہ دنیا صرف چٹیل میدان ہے لیکن اس کی زمین بڑی زرخیز ہے. تو آپ نے اپنی دنیا کو، یہ میدان کو جنت کیسے بنا دی ہے؟ سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر. فرمایا ایک صرف انسان سبحان اللہ کہتا ہے جنت میں درخت لگ جاتا ہے. اور جنت کا درخت اتنا بڑا ہے، اس کا اتنا بڑا سایہ ہے، حدیث میں کئی حدیثوں میں آیا کہ اس کے نیچے عربی نسل کا تیز ترین گھوڑا دوڑایا جائے، 40 سال تک دوڑایا جائے، 100 سال تک دوڑایا جائے، اس کا سایہ ختم نہیں ہوتا. پھر فرمایا نماز کے بعد سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر یہ کرنے سے انسان کے تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اگرچہ سمندر کی جھاگ کے برابر. لیکن بشرط یہ ہے کہ یہ سارے صغیرہ چھوٹے گناہ ہیں. بڑے گناہوں میں شرک ہے، قتل ہے، وغیرہ وغیرہ. تو یہ ساری چیزیں. آج کے موضوع کا مقصد کیا تھا؟ حضرت قرآن الذی خلق الموت والحیات، ہم نے زندگی اور موت اس لیے بنائے لیبلوکم ایکم احسن عملا، کون ہے جو اچھے عمل کرنے والا ہے. ورنہ اللہ تعالیٰ کو نہ جنت بنانے کی ضرورت تھی، نہ جہنم بنانے کی ضرورت تھی، نہ تمہارا پیسہ چاہیے، ہر چیز کچھ نہیں چاہیے. اللہ کو چاہیے وہ تقویٰ، احساس، پرہیزگاری. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے دنیا کی ہر چیز نعمت بنا دی، ہر چیز مہیا کر دی. اس کے بعد ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ ہمارا بندہ ہمیں یاد کرتا ہے یا نہیں کرتا. اصل بس یہ مختصر سی بات ہے، بس بندہ ہمیں یاد کرتا ہے نہیں کرتا، ہمارے حقوق کی تعمیل کرتا ہے نہیں کرتا، ہماری بات مانتا ہے نہیں مانتا. ورنہ انسان کی نعمت کا اگر تذکرہ کرنے بیٹھو وَإِن تُعَدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ہماری نعمتوں کو گننے بیٹھو گے تو گنتی ختم ہو جائے. اصل مقصد کیا ہے؟ کامیابی کیا ہے؟ اللہ اس کے رسول، جہنم سے دور ہو جانا، نمازوں کی پابندی، اخلاق اور معاملات. پہلا ان اول ما یحاسب العبد یوم القیامہ الصلاۃ، پہلا جو سوال ہوگا قیامت کے دن وہ نماز کا. اب فرما دیا کہ بندے میں اور کفر میں جو فرق ہے بین العبدی و بین الکفری، وہ نماز ہے. اب نماز انسان پڑھتے تو مسلمان ہے، نماز نہیں پڑھتا تو وہ کافر ہے. پھر فرمایا من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، اس نے جان بوجھ کے دیر سے نماز پڑھی اس نے بھی کفر کیا. اب پہلا حساب جو ہوگا، انسان اس دنیا میں کتنا گزارتا ہے؟ 60 سال، 70 سال، 80 سال. لیکن 1000 سال بعد صرف حساب کتاب شروع ہوگا. سب لوگ میدان میں کھڑے ہوں گے، وہ گرمی کا عالم ہوگا، سوا نیزے پر سورج ہوگا، جہنم میدان میں لائی جائے گی. تو اس کی تیاری کے لیے سب سے پہلے جو ہمارا امتحان ہوگا وہ نماز کا ہوگا. کسی بھی حالت میں چھوڑی نہیں جا سکتی. بیٹھ کے پڑھنی بیٹھ کے پڑھ لو، لیٹ کے پڑھنی ہے لیٹ کے پڑھ لو، اشارے سے پڑھ لو، چھوڑنی نہیں. اور
نماز کے بعد حقوق العباد میں جو سوال ہوگا وہ حقوق العباد کا ہوگا کہ آپ نے کسی کو تنگ تو نہیں کیا تھا، آپ کا پڑوسی آپ سے خوش تھا، آپ نے کسی کو تکلیف تو نہیں دی تھی. من سلم المسلمون من لسانہ، حقیقی مسلمان وہ ہے اس کے ہاتھ سے اور زبان سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے. بس آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ آپ کے ہاتھ سے اور آپ کی زبان سے کوئی دوسرا پریشان تو نہیں ہو رہا. اگر ہو رہا ہے تو آپ مسلمان نہیں. کھلی بات. تو یہ چیز آپ نے دیکھی. اور یہاں تک ہم تو رشتہ داروں سے نہیں ملتے، پڑوسی کا بڑا خیال ہے. فرمایا اپنے گھر میں شوربہ زیادہ کر دیا کرو، کھانا زیادہ کر دیا کرو، ایسا نہ ہو آپ کھا کے سو رہے ہو اور آپ کا پڑوسی ہوگا. اور ہم لوگ آج کل تو پوچھتے ہی نہیں کہ پڑوسی کون ہے، کون کوئی نام بھی نہیں پتا. تو یہ ساری چیزیں ہیں، عبادت، اخلاق، معاملات اور عقیدہ، یہ چار چیزیں انسان کی زندگی پر ڈپینڈ کرتی ہیں. اس کو اپنا لے گا، عقیدہ صحیح ہوگا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ جہنم میں سے ان لوگوں کو بھی نکالا جائے گا جن کی سزا پوری ہو جائے گی اگر ان کے دل میں رائی کے برابر، گندم کے دانے کے برابر ایمان ہوگا. ان کو بھی نکالا جائے گا، پھر ایک نہر میں ڈال کے پھر دوبارہ جنت میں ڈالا جائے گا. لیکن جسے عقیدہ صحیح نہیں ہوگا اس کی بخشش نہیں. عبادت اللہ کی رضا کے لیے کرنی چاہیے. اور ابھی بڑی تحقیق کے حساب سے یہ ثابت ہوا کہ انسان عبادت میں ہی دکھاوا کرتا ہے سب سے زیادہ، اس کے علاوہ نہیں. تو عبادت کے اندر دکھاوا نہیں ہونا چاہیے. عبادت اللہ کی رضا کے لیے کرتے ہیں. ہم لوگ کیا کرتے ہیں، مسجد میں جاتے ہیں اور بڑے ٹوپی شوپی لگا کے نماز پڑھتے ہیں. اور یہی ہم لوگ گھر میں اپنی تنہائی میں جو رات کی نماز ہے وہ ہم لوگ کیا کرتے ہیں. اصل چیز یہ ہے. تو اپنی جو تنہائی کی عبادت ہے اس کو مضبوط کریں، اور خاص طور پر جو ظاہری ہے اس کو ہی مضبوط کریں. عبادت کے معاملات ہو، اخلاق، آپ سے کوئی ناراض نہ ہو. اگر بھلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر آپ کو کوئی گالی بکتے ہیں تو آپ جواب نہ دیں گالی. وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا. قرآن کہتے ہیں کہ اللہ کے بندے وہ ہیں اگر کسی جاہل سے لڑائی ہو جاتی ہے، کچھ بھی ہو جاتا ہے تو وہ سلامتی کے ساتھ نکل جاتے ہیں، بیٹھتے نہیں ہیں، ان سے گفتگو نہیں کرتے، جاہل سے کوئی بحث نہیں کرتے، جھگڑا نہیں کرتے. اور اپنے معاملات جو بھی ہے، جتنا کمایا جو بھی کرنا ہے، یہ ضرور یاد رکھیے گا کہ اللہ کو ساتھ دے. یہ بس یہ بات ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو کچھ سنا ہے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.